ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، یہ جو ابھی میں نے جس سورت کی سورۃ اللہب کہا جاتا ہے، اس سورت کا ایک دوسرا نام سورہ مسد ہے. یہ سورت مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی اور اس سورت کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ خود ٹوٹ گیا، نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا اور نہ اس کی کمائی اس کے کچھ کام آئی. وہ ایسی آگ میں داخل ہوگا جس کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، اور اس کی بیوی بھی آگ میں داخل ہوگی. یہ وہ بیوی ہے جو لکڑیاں لاد کر لانے والی ہے، اس کی گردن میں خوب بٹی ہوئی مضبوط رسی پڑی ہوئی ہوگی. یہ سورہ لہب کا ترجمہ تھا. اب اس سورت کا پس منظر اور شان نزول کی طرف آتے ہیں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی اور چند لوگوں کے درمیان توحید و رسالت کی دعوت دے رہے تھے. لیکن جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قریبی خاندان والوں رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے
جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور ان کو دعوت دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور وہاں سے خطاب فرمایا، یہ آواز لگائی، یا صباحہ۔ یہ یا صباحہ والے الفاظ اس وقت میں لوگوں کو کوئی خبر دینا ہوتی تو کوئی آدمی اس پہاڑی پر پہنچ جاتا اور اس پہاڑی سے یہ آواز لگاتا، یا صباحہ، تو عرب کے لوگ یہ جان جاتے کہ کوئی خاص خبر ہے، کوئی حملہ ہونے والا ہے یا ہم پر کوئی مصیبت آنے والی ہے، جس کی وجہ سے یہ آدمی ہمیں کوئی خبر دینا چاہتا ہے۔ اس وقت میں بہت سارے قبیلے تھے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن ہوا کرتا تھا اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا تھا، چڑھائی کرتا تھا اور مار دھاڑ پکڑ دھکڑ ہوا کرتی رہتی تھی۔ تو جب کسی آدمی کو یہ بات پتہ چلتی کہ میرے قبیلے پر فلاں قبیلے والے حملہ کرنے والے ہیں، تو اس وقت میں وہ آدمی اس پہاڑی پر چڑھ جاتا اور چڑھ کر یا صباحو کے الفاظ استعمال کرتا اور اس کے ذریعے سے آواز لگاتا۔ تو اس پہاڑ کے نیچے، صفا پہاڑ کے نیچے سب لوگ جمع ہو جاتے تو وہ آدمی خبر دیتا۔ ایسا تو پہلے جیسا نہیں تھا، اب جیسا تو حالات نہیں تھے کہ واٹس ایپ ہو اور فیس بک ہو یا مائک ہو، اسپیکر کے ذریعے سے، مائک کے ذریعے سے آواز لگائی جائے اور اعلان کر دیا جائے تاکہ سب لوگوں تک آواز پہنچے، بلکہ اس وقت میں یہی طریقہ تھا کہ یا صباحو کا آواز لگائی جاتی، جس کے ذریعے سے لوگ وہاں پر جمع ہوتے اور وہ آدمی اپنی خبر، اپنی بات ان تک پہنچاتے ہیں۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا۔ جب اللہ کی جانب سے یہ حکم ملا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پہاڑی پر چڑھ گئے اور وہاں سے آواز لگائی، یا صباحہ، یا بنی عبد المطلب، یا بنی فہر۔ اس طرح سے اللہ کے نبی نے آواز لگائی، اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جمع فرمائے۔ جب سب وہاں پر جمع ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑی کے دوسرے جانب، اس لیے کہ پہاڑی اونچی تھی اور دوسری جانب کا حصہ نظر نہیں آتا تھا، تو اللہ کے نبی نے پوچھا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑی کے دوسری جانب ایک لشکر کھڑا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، بالکل تیاری میں کھڑا ہے اور وہ تم پر حملہ کر دے گا، تم کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، کیا تم میری بات کا اقرار کرو گے؟ کیا یقین کرو گے؟ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا تو پورے لوگوں نے بیک آواز یہ کہا کہ ہم نے آپ کی 40 سالہ زندگی دیکھی ہے، 40 سالہ زندگی میں ہم نے آپ کو سچا اور صادق جو ہے جانا ہے اور آپ کو ہم نے امین پایا ہے۔ اللہ کے نبی کے دو لقب تھے، صادق اور امین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ بات ارشاد فرماتے اور جو امانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو رکھتا تھا اس امانت میں بالکل خیانت نہیں فرماتے تھے، ہو بہو اسی طرح سے وہ امانت ان کو لوٹا دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی امین، صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ تو تمام لوگوں نے کہا اگر آپ کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ ہے کہ دوسری جانب لشکر۔ جب یہ بات اللہ کے نبی تک پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اس سے بڑے خطرے کی اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
اور اس سے بڑے خطرے سے میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم ایک اللہ کا کلمہ پڑھ لو اور کفر اور شرک والی زندگی کو چھوڑ دو۔ خدا نہ خواستہ اگر تم نے کفر والی اور شرک والی زندگی گزاری اور اسی حال میں اللہ کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالی سخت ترین عذاب دینے والے ہیں۔ اس لیے میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم کیا کرو، تم اللہ کے حکموں پر آ جاؤ اور ایک 360 بت جو تم نے بنا رکھے ہیں ان تمام کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعوت دینا تھا اور یہ ارشاد فرمانا تھا۔ اس مجمع میں ابو لہب بھی تھا۔ اس نے فوراً یہ کہا کہ تباً لک الہذا جمعتنا، تو برباد ہو جائے، کیا یہ بتانے کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اللہ کے نبی کو ابو لہب نے بد دعا دی اور پتھر اٹھا کر اللہ کے نبی کو پتھر مارا، جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی مبارک لہو لہان ہو گئی۔ اس وقت میں یہ سورت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ خود برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی کو بد دعا دینے والے کا کیا حال ہوگا؟ ابو لہب یہ کون تھا؟ ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ عبد المطلب کے 11 بیٹے تھے، اس میں سے ایک حضرت عبداللہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار تھے، اور بقیہ 10 چچا تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس میں سے ایک چچا کا نام عبد العزیٰ تھا۔ یہ عزیٰ اس بت کا نام ہے جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کا نام عبد العزیٰ رکھا گیا تھا۔ جیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے عبد الرحمن، عبداللہ، عبد الرحیم، عبد الکریم نام رکھتے ہیں، اسی طرح سے عبد العزیٰ نام رکھا گیا تھا جس بت کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ عبد العزیٰ کی کنیت اور اس کا لقب ابو لہب تھا۔ لہب بھڑکتے ہوئے شعلے کو کہتے ہیں۔ وہ بڑا حسین و جمیل تھا، اس کا چہرہ ایک دم سرخ اور سفید تھا، سفیدی میں ایسی سرخی تھی جیسا کہ شعلہ بھڑک رہا ہو، اسی خوبصورتی کی وجہ سے اسے ابو لہب کہا جاتا تھا۔ اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، سرداران قریش میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ لیکن جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و توحید و رسالت کی دعوت دی تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن بن گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے پر اتر آیا، اور ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا رہا۔ ایک عرب کے علاقے میں حج کے موقع پر چند میلے ہوا کرتے تھے، عکاظ کا میلہ، ذوالمجاز کا میلہ، ذوالمجنہ کا میلہ۔ ان میلوں کے اندر سارے عرب سے لوگ قافلے کے طور پر قافلے کے ذریعے سے پہنچتے تھے، اور باہر سے آنے والے لوگ اپنا مال سامان لے کر آ کر یا ان میلوں میں فروخت کرتے تھے، اور فروخت کرنے کے بعد اپنی ضرورتوں کی چیزوں کو وہاں سے خریدتے تھے۔ یہ بڑے بڑے میلے لگا کرتے تھے عرب میں اس وقت میں حج کے موقع پر۔ عکاظ کا میلہ سب سے پہلے لگتا، جیسے ہی عکاظ کا میلہ ختم ہو جاتا تو وہ پورا سامان وہ میلے کا وہ تمام چیزیں اٹھا کر ذوالمجاز میں میلہ منعقد کیا جاتا۔ جب ذوالمجاز کا میلہ ختم ہوتا تو ذوالمجنہ کا میلہ لگتا، پھر وہاں سے یہ میلہ مینا بازار میں آ جاتا، پھر مینا کے بعد میں یہ تمام بازار ختم ہو جاتے۔ اسی سے مینا بازار کی جو ہے بات آپ سنتے ہیں کہ مینا بازار، یہ مینا بازار کی اصطلاح وہیں سے پڑی ہوئی ہے۔ بہرحال وہاں ان میلوں کے اندر عرب کے لوگ آتے تھے
اور اس کے اندر شعر و شاعری کا بھی جو ہے سلسلہ چلتا تھا. وقت گزاری کے لیے اشعار پڑھے جاتے تھے, شعر پڑھے جاتے تھے. بڑے بڑے شعراء بھی اس کے اندر حصہ لیتے تھے. شمار جو ہے آ کر حصہ لے کر اپنے اشعار کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی بازاروں میں جاتے, انہی میلوں میں جاتے, تاکہ جو ہے باہر سے آنے والے قافلے, باہر سے آنے والے وفود اور وہ لوگ ہمیں مل جائیں, اور ان وفود کے ذریعے سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ان لوگوں تک پہنچا سکوں. تو اسی میلے کے اندر, انہی میلوں کے اندر جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں تک پہنچاتے. تو اسی کے درمیان میں ایک بات یہ بیان کی گئی کہ ذو المجاز کے درمیان میں بازار میں حضرت طارق بن عبداللہ محاربی رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ذو المجاز کے بازار میں جا رہا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان آگے آگے جا رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. اس نوجوان کے پیچھے ایک آدمی ہے جو لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں اس کی بات نہ سنو, اس کی بات نہ مانو, نعوذ باللہ یہ پاگل ہے, یہ مجنون ہے, یہ دیوانہ ہے. اور ساتھ میں پتھر بھی مارتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے اس نوجوان کی پنڈلیاں اور ایڑیاں لہو لہان ہیں, اور اس سے لہو جو ہے لہو گر رہا ہے اور لہو نکل رہا ہے. تو حضرت طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے مجھے جواب دیا جو آگے جا رہے ہیں ان کا نام محمد ہے, اور یہ اللہ کے رسول, اللہ کے پیغمبر, اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اور یہ ایک اللہ کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگوں کو ایک اللہ کا کلمہ پڑھنے کو کہہ رہے ہیں. اچھا ان کے پیچھے جو ہے وہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ ان کا چچا ابو لہب ہے, یہ ان کا چچا ابو لہب ہے جو پیچھے پیچھے جا رہا ہے اور ان کو تکلیف دے رہا ہے اور پتھر مار رہا ہے. یہ تھا ابو لہب جو ہمیشہ جہاں پر بھی اللہ کے نبی جاتے یہ بھی وہاں پر پہنچ جاتا اور لوگوں سے یہ کہتا کہ لوگوں اس کی بات نہ سنو, اس کی بات نہ مانو, نعوذ باللہ یہ پاگل ہے, یہ مجنون ہے. ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتا رہتا. اسی طرح ابو لہب کی بیوی جس کا نام عروہ تھا, ام جمیل اس کی کنیت تھی, اس کا بھرپور اس برائی میں ساتھ دیتی تھی, بھرپور ساتھ دیتی تھی, اور ہر طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کیا کرتی تھی. ان دونوں کی تکلیفوں کے وقت میں اور تکلیف پہنچانے کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو, سورت اللہب کو یا سورہ مسد کو نازل فرمایا. تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ٹوٹ گیا. چونکہ انسان کے اکثر کام دونوں ہاتھ سے ہوا کرتے ہیں, اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے. گویا کہ ہاتھ کو بتایا گیا کہ اکثر لوگوں کے کام دونوں ہاتھوں سے ہوتے ہیں اور ہاتھ سے یہ کام انجام پاتے ہیں. اس لیے ہاتھ بول کر اس کی ذات اور اس کا نفس مراد لیا گیا. یا صرف اس کے ہاتھ نہیں ٹوٹے اور اس کے ہاتھ خراب نہیں ہوئے, بلکہ وہ خود اس کی پوری ذات ٹوٹ گئی, اس کی ذات تباہ و برباد ہو گئی. بعض حضرات نے, بعض مفسرین کرام نے تبت یدا میں ہاتھ کو مراد لینے کا ایک دوسرا معنی بھی ارشاد فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھ سے مراد دنیا و آخرت ہے. مطلب یہ ہے کہ ابو لہب کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو گئی اور وہ خود بھی برباد ہو گیا. ابو لہب ایسے تباہ و برباد ہوا, کیسے اس کی دنیا بھی تباہ و برباد ہو گئی اور اس کی آخرت بھی کیسے برباد ہو گئی. اسی صورت کی ضمن میں اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب 2 سن ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا, اس غزوہ بدر میں ابو لہب کو بھی جانا تھا, لیکن اس کے دل کے اندر
اس صورت کے نازل ہونے کی وجہ سے خوف طاری ہو گیا، ڈر طاری ہو گیا، بیٹھ گیا، تو وہ جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں نہیں گیا، بلکہ اپنی جگہ ابو جہل کے بھائی کو رقم دے کر، پیسے دے کر، دولت دے کر اپنی جگہ اسے بھیجا۔ تو اس کی جگہ ابو جہل کا بھائی چلا گیا، لیکن غزوہ بدر کے 7ویں دن ابو لہب کا انجام شروع ہوا، اور ابو لہب کے بدن پر چیچک کی گلٹی نکلی، چیچک کی گانٹ نکلی۔ تو اس وقت میں عرب حضرات بڑے توہم پرست تھے، بڑا وہم ان کو لگا ہوتا تھا۔ طاعون وغیرہ کی بیماری جب لگ جاتی تو ان کا وہم یہ تھا کہ یہ بیماری ہمیں بھی نہ لگ جائے، اس لیے جسے وہ بیماری ہوتی اسے کیا کرتے، اس بیمار کو کسی دوسرے گھر میں لے جا کر ڈال دیتے، کوئی اس کے قریب تک نہیں جاتا تھا۔ جب ابو لہب کو یہ بیماری اور یہ گلٹی اور یہ گانٹی جیسے یہ جو ہے نکلی، تو اس کے بیٹوں نے، اس کے گھر والوں نے اسے ایک دوسرے الگ تھلگ گھر میں لے جا کر ڈال دیا۔ اب کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، کوئی اسے ملنے نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کی بیماری بڑھتی رہی، وہ اپنی بیماری میں سڑتا اور گلتا چلا گیا، اور اس کا پورا بدن سڑ گیا۔ یہ ہے اس کی دنیاوی بربادی، دنیا کے اندر اس کی بربادی، اللہ کے نبی کو تکلیف دینے کی وجہ سے، اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی کرنے کی وجہ سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دینے کی وجہ سے۔ تو اس کا پورا بدن سڑنے لگا، اور اسی میں اس کی موت واقع ہو گئی، وہیں پر وہ مر گیا۔ لیکن اس کے گھر والوں میں سے کوئی اس کے قریب نہیں گیا، اس کے بدن سے، اس کا بدن سڑنے کی وجہ سے بدبو آنے لگی۔ تو چند لوگوں نے، کچھ لوگوں نے اس کی اولاد کو، اس کے بچوں کو آر دلائی، شرم دلائی کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تمہارا باپ مر گیا لیکن تم اس کی خبر لینے کے لیے نہیں جاتے۔ جب یہ بات ان کے بچوں تک پہنچی تو اس کے بچوں نے ایک حبشی غلام کو کرائے پر لیا، اور اس سے کہا کہ ہمارے باپ کی میت کو لے جا کر دفن کر دے۔ بعض روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ اس حبشی غلام نے لکڑی کے سہارے سے اسے ڈھکیل کر ایک گڑھے میں ڈال دیا، ایک کھڈے میں ڈال دیا، اور اوپر سے جو ہے پتھر ڈال کر اسے بند کر دیا۔ اور بعض روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ اسے، اس حبشی غلام نے ایک دیوار کے ساتھ لکڑی سے ڈھکیل کر ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹا دیا، اور پورے لوگوں نے اسے اتنے پتھر مارے کہ اسی پتھروں کے اندر وہ دب گیا۔ اس طرح سے اس کی اتنی بدترین موت واقع ہوئی، اتنی رسوائی والی موت اسے واقع ہوئی۔ کہاں تو یہ کہتا تھا کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، نکالو، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، اور سرداران قریش میں اس کا شمار ہوتا تھا، قریش کے سرداروں میں اس کی گنتی اور شمار ہوتا تھا، لیکن کتنی ذلت والی، رسوائی والی اس کی موت آئی۔ تو بعض مفسرین کرام کہتے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ وہ تباہ ہو گیا، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود برباد ہو گیا۔ دنیاوی بربادی اس کی اس طرح سے آئی، کوئی اس کے قریب نہیں آیا، کوئی رشتہ دار قریب نہیں آیا، اس کا بیٹا تک اس کے قریب نہیں آیا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باپ کے لیے بچے سب کچھ کرتے، اس کی خدمت کرتے، ہر حال سے اس کا خیال رکھتے، لیکن اس کی بدبختی کہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی کرنے کی وجہ سے کوئی اس کا ساتھ نہ دے سکا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ سورہ لہب میں ابو لہب کی ذاتی ہلاکت مراد نہیں ہے، ذاتی ہلاکت مراد نہیں ہے، بلکہ قومی ہلاکت مراد ہے، کہ اس کی وجہ سے اس کی قوم تباہ و برباد ہو گئی، جو غزوہ بدر اور اس کے بعد واقع ہوئی۔ جس طرح دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے ادوار میں، ان کے دور میں کوئی ایک نافرمان و سرکش ان کا زیادہ مقابل و مخالفت میں اترتا تھا، اور اپنے ظالمانہ رویے کی بنا پر پوری قوم کی تباہی و بربادی کا باعث بن جاتا تھا،
جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود پورے قوم کی تباہی و بربادی کا باعث بنا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون جو ہے اس کی قوم کی تباہی و بربادی کا باعث بنا. ہلتے رہتے ہیں لگا ویسے کو. اسی طرح سے فرمایا امت محمد کو لگا تھوڑا سا یہ نہیں دبنا حذیفہ اوپر کی. ہاں 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 سر بول اسی طرح آرام سے لگاؤ تیرے پاپا گڑبڑ کر رہے ہیں آرام سے کر کوئی بات نہیں. زیادہ کھینچا نہیں جا رہا ہے. چھوڑے بٹنا نہیں ٹھہرو میں یہاں بیٹھوں گا. اب دیکھو چلو چلو ہاں چلو 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 برابر ہے. ہاں شروع کرو. درود شریف پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک سلم. جو جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون پوری قوم کی تباہی و بربادی کا باعث بنا، اسی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمرود اور فرعون ابو لہب تھا. قرآن کریم نے، قرآن عظیم نے اسی حیثیت سے تمام عمائد قریش کو چھوڑ کر اسی شقی کا ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ بھی سرداران قریش تھے لیکن اس میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا بلکہ اسی شقی کا ذکر کیا. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ شقی، یہ دشمنی کے وجہ سے صرف خود تباہ و برباد نہیں ہوا بلکہ پوری قوم کو تباہ و برباد کیا. اس لیے کبھی کبھی لوگوں کے لیے اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے عہدے کی وجہ سے میری قوم و ملت کی تو کہیں نقصان تو نہیں ہو رہا، میری وجہ سے کہیں دین کا تو نقصان نہیں ہو رہا، میری وجہ سے میری امت کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا. ہم میں سے ہر ایک کو یہ سمجھنا اور اس کے لیے سوچنا ضروری ہے کہ میری ذات سے دین کو نقصان نہ پہنچے، میری ذات سے میری قوم کو اور اللہ کے نبی کی امت کو تکلیف نہ پہنچے اور میری وجہ سے میری قوم بدنام تباہ و برباد نہ ہو جائے. اس لیے ہر ایک کو سمجھنا اور ہر ایک کو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا اور نہ اس کی کمائی کچھ اس کے کام آئی. اس میں دو الفاظ اس آیت میں بیان فرمائے، نہ اس کا مال کچھ کام آیا نہ اس کی کمائی کچھ کام آئی. مال و دولت اور کمائی دونوں ایک ہی ہونا چاہیے، لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں مال سے مراد دولت سے مراد وہ ہے کہ دولت اور مال کمانے سے ہی نہیں آتا بلکہ بہت سارے لوگوں کو مال اور دولت وراثت میں بھی مل جاتا ہے. باپ دادا کی پراپرٹی تھی، باپ دادا کی وراثت تھی، وہ وراثت کا مال اسے مل گیا. یہ نہ کمایا ہے، نہ اس نے کوئی تکلیف اٹھائی، نہ پریشانی اٹھائی. بغیر تکلیف اٹھائے، بغیر پریشانی اٹھائے والد کی وراثت کا مال بیٹے کے پاس وراثت میں آ گیا تو یہ مال اسے ملا. اسی طرح سے کسی نے تحفہ دیا، اسی طرح سے کسی نے دولت دی یا کسی نے ہدیہ دیا تو ہدیے میں بھی انسان کو مال مل جاتا ہے اور وراثت میں بھی مال مل جاتا ہے. تو یہ فرمایا مال سے مراد کہ اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال اور دولت وراثت میں بھی اور جو ہے تحفے اور ہدیے میں بھی مل سکتا ہے. اسی طرح سے دوسرا یہ فرمایا کہ کسب کے معنی ہیں،
کسب کے معنی مفسرین فرماتے ہیں کسب سے مراد وہ مال ہے، کسب سے مراد وہ دولت ہے جو آدمی اپنے قوت بازو سے کمائے، اور آدمی اپنے خون پسینے کو بہا کر کمائے اور خوب محنت کر کے کمائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کسب کہا جاتا ہے۔ جو اپنی محنت سے کمائے، چاہے وہ مال وراثت میں ملا ہو، وہ مال جو ہے ہدیہ اور تحفے میں ملا ہو، یا اپنی محنت سے اور تکلیف اٹھا کر اب وہ مال کمایا ہو، دونوں مال میں سے کوئی بھی مال ہو وہ ابو لہب کے کچھ کام نہ آیا۔ اور بعض مفسرین کرام اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روایتوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے، ان کا قول یہ ہے کہ کسب سے مراد وہ اولاد ہے۔ اگر اولاد اس سے مراد لیا جائے تو پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ ابو لہب کا نہ مال اس کے کچھ کام آیا، نہ اس کی اولاد اس کے کچھ کام آئی۔ آپ نے دیکھا، آپ کے سامنے پورا واقعہ بیان ہوا کہ نہ مال اس کے کام آ سکا، نہ اس کی اولاد کچھ کام آئی، اس کے بیٹے کچھ کام نہیں آئے، وہ بیمار پڑا رہا اور اسی میں سڑ کر مر گیا، لیکن اس کی اولاد کچھ اس کے کام نہیں آئی۔ یہ تھی اس کی تباہی و بربادی کہ نہ اس کا مال کام آیا، نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی۔ اولاد میں فرمایا اس کے اولاد میں 3 اس کے بیٹے تھے، عتبہ، عتیبہ اور معتب ان کے نام تھے۔ ان میں سے عتبہ اور عتیبہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ان دونوں کے نکاح میں دی گئی تھی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو عتیبہ کے نکاح میں، اور دوسری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عتیبہ کے نکاح میں دیا گیا تھا، عتبہ کے نکاح میں دیا گیا تھا۔ حضرت ام کلثوم عتیبہ کے نکاح میں اور حضرت رقیہ عتبہ کے نکاح میں تھی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جیسے یہ صورت نازل ہوئی تو ابو لہب نے اللہ کے نبی کی دشمنی کی وجہ سے، اسی دشمنی کی وجہ سے اپنے دونوں بیٹوں سے یہ کہا کہ تم محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو، اگر تم طلاق نہیں دو گے تو میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے اور تمہیں میں کسی طرح سے تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ یہ دھمکی کا دینا تھا۔ عتبہ اور عتیبہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ عتبہ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ عتبہ نے سیدھے سیدھے طلاق دے دی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور عتبہ نے کوئی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کی۔ لیکن دوسری طرف جو دوسرا بیٹا تھا ابو لہب کا عتیبہ، جس کی نکاح میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بہت گستاخی فرمائی، بہت گستاخی فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اس نے تھوک دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دی۔ اس کی تکلیف دینے کی وجہ سے، اس کی گستاخی کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کی 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق دی جائے، اور طلاق کیوں دی جا رہی ہے؟ مال و دولت کی وجہ سے نہیں، خاندانی دشمنی کی وجہ سے نہیں، عزت اور شہرت کی کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو جو طلاق دی گئی، اس نبی کا صرف اتنا کہنا تھا، وہ نبی تمام امت کو تکلیف سے نکلتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، آرام اور چین اور سکون میں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ نبی
وہ نبی اپنی امت کے لوگوں کو کی دنیا کو بنانا چاہتا تھا، ان کی آخرت کو بنانا چاہتا تھا، اور اس نبی کا صرف یہی نعرہ تھا، یہ خطاب تھا، یہ تڑپ اس نبی کی تھی کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو تاکہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اس کا صلہ اس نبی کو کیا مل رہا ہے؟ دو بیٹیوں کی طلاق اس کے نصیب میں، اور اس نبی کے دو بیٹیوں کو طلاق دی جا رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اس دین کی خاطر، اس دین کے لیے اور اپنی امت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اس پر صبر کر لیا، اسے برداشت کر لیا۔ لیکن عتیبہ نے جو گستاخیاں اللہ کے نبی کی خدمت اقدس میں کی تھی اور جو تکلیف اللہ کے نبی کو پہنچائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس پر اس کے لیے بد دعا کلمہ جاری ہوا، اللہم سلط علیہ کلابا من کلابک، اے اللہ تیرے درندوں میں سے ایک درندہ اس پر مسلط فرما۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتیبہ کو بد دعا دی۔ اس وقت میں وہاں پر ابو طالب بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ الفاظ سنے تو انہوں نے عتیبہ سے کہا کہ اب تیری تباہی و بربادی میں کوئی شک باقی نہیں، اللہ کے نبی کے زبان اقدس سے تیرے لیے بد دعا نکل چکی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ شام کے علاقے میں ایک سفر ابو لہب نے کیا، اس کے ساتھ اس کا یہی بدبخت بیٹا عتیبہ بھی تھا۔ جب وہ دونوں سفر کر رہے تھے، رات کا موقع آیا، ایک جگہ پر جب پڑاؤ ڈالا گیا تو ایک راہب نے آ کر انہیں اطلاع دی کہ اس علاقے میں بہت سارے درندے رہتے ہیں اور چیر پھاڑ کرنے والے جانور رہتے ہیں، ذرا ہوشیار رہنا۔ تو اس وقت میں ابو لہب کو اللہ کے نبی کی وہ بد دعا یاد آئی، تو اس نے اپنے قافلے والوں سے کہا کہ ہم باپ بیٹے پر تم رحم کرو اور کیا کرو، ہم دونوں کی تم حفاظت کرو، کیونکہ محمد نے میرے بیٹے کو بد دعا دی ہے۔ اس پورے قافلے والوں نے کیا کیا، اپنے قافلے والوں نے اپنی پورے سامان کو، سفر کے سامان کو جمع کر کے ڈھیر لگا دیا، اور اس ڈھیر کے اوپر عتیبہ کو سلا دیا، اور اس ڈھیر کے سامان کے ڈھیر کے چاروں طرف خود بیٹھ گئے اور وہیں پر وہ آرام کرنے لگے۔ تو واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے، رات میں ایک شیر آیا اور آ کر ہر ایک کے منہ کو سونگتا رہا، ہر ایک کو سونگتا اور آگے بڑھ جاتا، اس کے منہ کو سونگتا اور آگے بڑھ جاتا، یہاں تک کہ وہ شیر عتیبہ تک جب پہنچا، جیسے اس کے چہرے کو، اس کے منہ کو سونگا تو اس شیر نے عتیبہ کے سر کو اس کے دھڑ سے الگ کر دیا۔ دوسری روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ جب وہ کھانے کے لیے رات میں بیٹھے تو عتیبہ کانپ رہا تھا، ڈر رہا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو، اتنے سہمے ہوئے کیوں ہو، ہم بھی تو تمہارے درمیان میں ہیں۔ تو عتیبہ نے اس وقت میں یہ کہا کہ روئے زمین پر آسمان کے نیچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کا ہاتھ برتن کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ اسی وقت میں ایک شیر آیا اور اس پر حملہ کر دیا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا یہ کام آ گئی اور اس کا حشر بدتر ہو گیا۔ بہرحال بعض حضرات کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کے لیے دعائیں دی ہیں، تو پھر اللہ کے نبی کا بد دعا دینا؟ علماء کرام، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے اور بد دعا فرمائی ہے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ کے نبی کو یہ خبر دی جاتی تھی کہ اب اس کی بدبختی میں کوئی شک نہیں ہے، اب اسے ہدایت ملنے والی نہیں ہے، یہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں اور حق میں بد دعا فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں بد دعا اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی۔ انہیں وحی کے ذریعے سے اطلاع مل جاتی تھی کہ اب ان کی بدبختی میں کوئی شک نہیں ہے اور ان کی تباہی و بربادی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقدر بنا دیا ہے، ان کے مقدر میں تباہی اور بربادی لکھ دی گئی ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا فرماتے تھے۔
बहरहाल हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियों के तलाक के बाद में एक साहबजादी का निकाह हजरत रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से कर दिया। और जब अल्लाह के नबी ग़ज़वे बदर तशरीफ़ ले जा रहे थे, उस वक्त में हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत नासाज थी, वो बीमार थी। उस ग़ज़वे में, ग़ज़वे बदर में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शरीक होना चाहते थे। उस वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यहीं रहकर रुक़ैया की हिफाजत करते रहें और उनकी तीमारदारी करते रहें। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रुक गए। ग़ज़वे बदर में जब कामयाबी मिली और फतह मिली तो उस वक्त में हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वे बदर की कामयाबी की खुशखबरी सुनाने, बशारत सुनाने जैसे ही मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो देखते हैं कि हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं, उन्हें दफन किया जा रहा है। तो उनके दफन के बाद दोबारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा दिया। और उस वक्त में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहली बेटी का निकाह भी अल्लाह के हुक्म पर मैंने उस्मान गनी से किया और इस बेटी का निकाह भी अल्लाह के हुक्म पर मैंने उस्मान गनी से इनका निकाह किया। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात है कि हजरत सहाबा किराम के अखलाक, उनकी इबादतें, उन्होंने अपने आप को कैसे बना दिया था कि अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहे हैं कि अपनी बेटी का निकाह हजरत उस्मान गनी से कर दो। फिर 7 या 8 सन हिजरी में हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी इंतकाल हो गया। उस वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मेरी तीसरी बेटी होती, अगर उसका निकाह ना किया होता तो ये बेटी भी मैं हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में दे दे। अल्लाहु अकबर, ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खुसूसियत थी। इसीलिए उन्हें ज़ुन्नुरैन कहते हैं कि 2 नूर वाले कहते हैं। अल्लाह के नबी की एक एक बेटी नूर थी, उनकी निकाह में 2 बेटियां थी, इसलिए उन्हें 2 नूर वाले कहा जाता है। बहरहाल उसके बाद आयत सयस्ला नारन ज़ात लहब, वो ऐसी आग में दाखिल होगा जिसके शोले भड़क रहे होंगे। यानी क़ियामत के दिन या कब्र ही में वो एक भड़कती हुई आग में दाखिल होगा। आपने देख लिया कि दुनिया में उसकी तबाही वो बर्बादी, बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया था कि उसकी दुनिया भी तबाह हो गई, उसकी आखिरत भी तबाह हो गई। दुनिया तो ऐसे तबाह हो गई, रुसवाई वाली मौत मुकद्दर बन गई, और आखिरत, फरमाया आखिरत यूं तबाह हुई कि वो भड़कती हुई और आग में दाखिल किया जाएगा, ऐसी आग में जिसके शोले भड़क रहे हों। और उसके साथ साथ फरमाया वमरअतुहु हम्मालतल हतब, उस आग में उसकी बीवी भी, यानी वो बदबख्त भी जो अपने शोहर की तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदतरीन दुश्मन थी, अपने शोहर के साथ जहन्नम की आग में जाएगी। उसका ये हाल बताया कि हम्मालतल हतब, वो सोख्ता की लकड़ियां यानी जलाने की लकड़ियां लाद कर लाती थी, लकड़ियां लादने वाली फरमाया। उसके बाद मुफस्सिरीन ने बाज उसकी वजूहात बयान फरमाई हैं। फरमाते हैं कि ये औरत उम्मे जमील बिनते हरब बिन उमैया अबू सुफियान की बहन थी और कानी थी। हजरत क़तादा रहमत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम्मा लतल हतब कहने का मतलब ये है कि वो कंजूसी की वजह से कमर पर लकड़ियां लाद कर लाती थी, कंजूस थी। तो जो घर में जलाने की लकड़ियों की ज़रूरत पेश आती हैं तो लोग क्या करते हैं, पैसों से ख़रीद कर लाते हैं। जो गरीब होते हैं वो जंगल से वो लकड़ियां ढोकर लाद कर लेकर आते हैं।
تو فرمایا کہ یہ ام جمیل جو تھی ابو لہب کی بیوی، اللہ کے نبی کی یہ کیا تھی؟ یہ چچی تھی، لیکن کنجوس اتنی تھی، حالانکہ مالدار کی بیوی تھی۔ ابو لہب بڑا مالدار تھا اور قریش کے سردار کی بیوی تھی، لیکن کنجوس ہونے کی وجہ سے وہ لکڑیاں لاد کر لاتی تھی۔ اگر ہونا تو کیا چاہیے تھا؟ مالدار ہونے کی وجہ سے خرید لیتی، لیکن وہ خریدتی نہیں تھی، بلکہ کنجوسی کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے وہ اپنی کمر پر، وہ اپنے سر پر وہ لکڑیاں لاد کر جلانے کے لیے لے کر آتی تھی۔ اسی طرح سے ابن زید و ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ببول کے کانٹے راستے پر بچانے کے لیے لاتی تھی۔ اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی کرتی تھی تو وہ دشمنی کو نکالنے کے لیے اور اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے کے لیے وہ جنگل جاتی اور ببول کی لکڑیاں کاٹ کر لے کر آتی، اور ببول کی لکڑیوں کے اندر کانٹے ہوا کرتے تھے، اور رات میں وہ کانٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے اس راستے پر ڈال دیتی تھی جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، تاکہ وہ فجر کی نماز کے لیے جب تشریف لائیں تو وہ ان کانٹوں پر چلے جس کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچے۔ لیکن روایات میں یہ بات ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کانٹوں پر چلتے تھے تو ایسے ان کانٹوں پر سے گزر جاتے تھے جیسے کہ ریشم پر چل رہے ہو۔ یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت فرماتے تھے۔ تو بہرحال ایک تو مطلب حمالۃ الحطب کا یہ ہے کہ وہ کانٹے دار چیزیں اور لکڑیاں وہ اپنے سر پر لاد کر لاتی تھی۔ اور اسی طرح سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد و اکرمہ رحمہم اللہ وغیرہ نے یہ کہا کہ یہ عورت بہت زیادہ چغلی کرتی تھی، بہت زیادہ چگل خور تھی اور چگلی کرتی تھی، اور لوگوں کو، اللہ کے نبی اور حضرات صحابہ اکرام کو تکلیف دینے پر ابھارتی تھی اور ان کی چگلی کیا کرتی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ آگ لگانا اور آگ لگانا، پٹرول چھڑکنا، پٹرول ڈالنا جو ہے وہ کیوں؟ تاکہ جو ہے لوگ دشمنی پر اور زیادتی کریں اور زیادہ تکلیف پہنچائے۔ اسی طرح سے ام جمیل بھی یہ کام کیا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام کے بارے میں ان کے دشمنوں کے پاس جا کر چگلیاں کرتی تھی تاکہ وہ اور بھی زیادہ انہیں تکلیف پہنچائے، انہیں بھڑکاتی تھی۔ اس لیے اس کی یہ صفت خاص طور پر قرآن نے بیان فرمائی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا یہ حال دوزخ کا ہوگا، اس کا یہ حال دوزخ کا ہوگا کہ وہ جہنم کے درختوں، زقوم وغیرہ کے درخت جو جہنم میں ہیں، اس کی لکڑیاں لا کر اپنے شوہر پر ڈالے گی تاکہ اس کی آگ اور بھڑک جائے۔ جس طرح دنیا میں اس کے کفر و ظلم کو بڑھاتی تھی، آخرت میں اس کے عذاب کو بھی اسی طرح سے بڑھائے گی، اس کی تکلیف کو بڑھائے گی کہ زقوم وغیرہ کی لکڑیاں لا کر اس کے اوپر ڈالے گی تاکہ اسے جس آگ میں جلایا جا رہا ہے وہ آگ اور بھڑک جائے، جس کی وجہ سے اسے اور تکلیف پہنچے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن میں خوب بٹی ہوئی مضبوط رسی ڈالی ہوئی ہوگی۔ مسد اس رسی کو کہتے ہیں جو خوب مضبوط بنائی گئی ہو، خوب بٹ کر بنائی گئی ہو، خواہ کسی چیز کی ہو۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ کھجور کے چھال کی بٹی ہوئی رسی ہے جو بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ یمن کا ایک درخت ہے جس کا نام مسد ہے، اس کی مضبوط بنائی ہوئی رسی مراد ہے۔ اور بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ لوہے کی تار سے مضبوط بنائی ہوئی رسی ہے وہ رسی کا یہ حال اس کا جہنم میں ہوگا، یعنی اس کا زنجیروں سے بنائی ہوئی اور ایسی لوہے کے ذریعے سے بنائی ہوئی رسی کا توق اس کے گلے میں ڈال کر کھینچا جائے گا۔ یہ آخرت کے اعتبار سے اس بات کو بتایا گیا، لیکن فرماتے ہیں روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ جب وہ لکڑیاں لاتی تھی تو لکڑیاں سر پر لاد کر لاتی تھی تو اسی کھجور کے چھال سے بنی ہوئی رسی میں وہ لکڑیاں باندھ کر لاتی تھی۔ ایک مرتبہ اسی طرح سے وہ لکڑیاں لا رہی تھی اپنے سر پر رکھ کر، تو جب وہ تھک گئی تو ایک پتھر پر آرام کرنے کے لیے جیسے ہی بیٹھی تو ایک فرشتہ آیا اور پیچھے سے اسی رسی سے اس کا گلا دبا کر اور وہ رسی کو کھینچ کر اسے ہلاک کر دیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ بہرحال ان دونوں کی دنیا بھی تباہ و برباد ہو گئی اور ان کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ ام جمیل کا ایک واقعہ جو ہے روایات کے اندر لکھا ہے، تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ وہ مجھے نہیں دیکھ سکی،
وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی. فرمایا جب یہ صورت نازل ہوئی اس وقت میں وہ اپنے ہاتھ میں پتھر لے کر اللہ کے نبی کو ڈھونڈتے ہوئے نکلی تاکہ اللہ کے نبی کو ان پتھروں سے مارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حرم میں تشریف فرما تھے, حرم میں بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ تلاش کرتے ہوئے آئی. دور سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ام جمیل کو دیکھا تو اللہ کے نبی سے فرمایا اللہ کے نبی وہ گالیاں بک رہی ہے, وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہی ہے, اور اس کے ہاتھ میں پتھر بھی ہے, وہ آپ کو آ کر مارے گی, وہ آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی, وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی. روایات میں آتا ہے جب وہ قریب آئی تو قریب آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی ہے کہ وہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اسی جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر میں بیٹھے ہوئے تشریف فرما تھے, لیکن اسے اللہ کے نبی نظر نہیں آئے. اور وہ پوچھتی ہے کہ آپ کے ساتھی کہاں ہیں, وہ فلاں فلاں یوں یوں کہتے ہیں, اگر وہ مجھے ہاتھ لگ گئے, میرے ہاتھ آ گئے, ان پتھروں سے میں انہیں ماروں گی اور انہیں لہو لہان کروں گی. یہ کہتی ہوئی اور برا بھلا کہتی ہوئی چلی گئی, لیکن اللہ کے نبی اسے نظر نہیں آئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. تو بہرحال یہ تبت یدا ابی لہب و تب کی پوری تفسیر آپ کے سامنے آ گئی کہ کس طرح سے ابو لہب نے, اس کی بیوی نے اللہ کے نبی کو تکلیفیں دی, لیکن دین کے درمیان اور رکاوٹیں ڈالنے کی وجہ سے, اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کتنا برا حال کیا, ان کی دنیا بھی تباہ و برباد کر دی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آخرت بھی تباہ و برباد کر دی. اس صورت میں ایک سبق ہم سب کے لیے یہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, کہ نہ اس کا مال اس کے کام آیا, نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی. علماء کرام مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ مال اور دولت کے گھمنڈ میں نہیں رہنا چاہیے, اور مال و دولت آ کر کسی دیندار کو, دین کے کام کرنے والوں کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے, انہیں پریشان نہیں کرنا چاہیے, اور یہ بھی نہ سوچنا چاہیے کہ میرا مال مجھے بچا لے گا اور میری دولت مجھے بچا لے گی, میری اولاد مجھے بچا لے گی. ابو لہب بھی یہی کہتا تھا. لوگوں نے جب اس سے یہ کہا کہ اگر اللہ کے نبی جو کہہ رہے ہیں, محمد جو کہہ رہے ہیں, اگر یہ بات سچی نکلی اور ایسا ہی ہوا تو تم کیا کرو گے, تو اس وقت میں ابو لہب یہ کہتا تھا کہ میرے پاس مال ہے اور میرے پاس دولت ہے, میرے پاس اولاد ہے, میں ان سب کو دے کر اپنی جان چھڑا لوں گا, اپنی جان بچا لوں گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کا کیا حشر ہوا اور اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا گیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ مال کے دولت کے گھمنڈ میں آدمی کو نہیں جانا چاہیے, بلکہ جو ہے ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. اللہ اور اللہ کے رسول جہاں چاہتے ہیں وہاں پر مال خرچ کرنا چاہیے. دین کی اور دین کے کام کرنے والوں کی امداد مدد اور ان کی نصرت کرنی چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی پوری امت مسلمہ کی ان تمام ایسی باتوں سے حفاظت فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے مال پر گھمنڈ نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بلکہ دین کے کام میں نصرت, مدد اور امداد اور اعانت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.